اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ تمام عزیزان خیریت سے ہوں گے۔ تو اس آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ جو بک ہے وہ ہمارے پاس ہے فارسی کی بیسک بک۔ تو بیسک بک کا لیسن نمبر 2 درس دوم یعنی لیسن نمبر 2 دوم کہا جاتا ہے سیکنڈ کو۔ تو آج ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے پہلا جو لیسن پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے فارسی کے جو الفابیٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور جب فارسی میں زیر زبر پیش لگانا ہو تو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے وہ ہم نے سیکھا۔ مثلا الف میں جب زیر زبر پیش لگانا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے آ اے او، مثلا با میں ہو تو با بے بو۔ تو اس طرح سے ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس طرح سے پڑھنا ہم نے سیکھا تھا۔ خوب، اس کے بعد یہ جو لیسن ہے لیسن نمبر 2 درس دوم، تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک پکچر ہے، ایک فوٹو ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس فوٹو میں یہاں پہ مشہد کا یہاں پہ فوٹو ہے حرم امام رضا علیہ السلام کا۔ تو یہاں پہ باہر دو جوان یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس فوٹو کا جو اصل مقصد وہ یہی ہے کہ مثلا کلاس میں پچھلی بار میں آپ لوگوں کو بتایا میں نے، جو ایک فوٹو تھا دو خواتین کا، تو اس میں وہی ہمیں تھوڑی مثلا کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو یا ڈسکشن کرنی ہے، باتیں کرنے کی کوشش کرنی ہے فارسی زبان میں۔ مثلا احوال پرسی ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے، سلام، تو یہ ساری چیزیں۔ تو چونکہ یہ ہم بیسک کورس پڑھ رہے ہیں تو ہم فی الحال کیونکہ یہ ہمارا جو کلاس ہے وہ اس طرح سے آن لائن بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر سکیں، تو فی الحال کے لیے اس فوٹو کا جو اصل مقصد تھا مثلا ڈسکشن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ فارسی میں، اس کو فی الحال کے لیے ہم روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ توفیق ہوئی تو ہم آہستہ آہستہ یہ انہی کلاسز میں بھی کوشش کریں گے ریکارڈنگز میں، کہ تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں بھی عادت ہو جائے انشاءاللہ۔ خوب، تو اس کے بعد جو اگلا پیج ہے آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ کھولے، تو لیسن نمبر 2 کا جو پیج ہے یہاں پہ اس بار ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں الف ہے، الف کے بعد یہاں پہ کیا ہے، الف مد آ، الف کے اوپر مد ہے۔ یہ پیج نمبر 19 ہے، 19 یہ جو کتاب ہے اس کے حساب سے، کتاب کے سب سے نیچے لیفٹ سائڈ کا جو کونا ہے کارنر وہاں پہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 19۔ تو یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے۔ خوب، تو یہاں پہ دیکھیں الف کے ساتھ ہے جو الف کے اوپر ایک مد ہے، الف مد۔ تو اس کے بعد دوسرے ڈبے میں الف کے ساتھ ایک یا ہے، یہ جس کو ہم فارسی میں یہ کہتے ہیں ریڈ کلر میں، وہ یہاں پہ ہے۔ اور تیسرے ڈبے میں الف کے ساتھ ایک واو ہے۔ خوب، تو جب یہ مد ہو، مد کا معنی وہیں الف ہی ہوتا ہے، جب یہ الف ہو یا مثلا یہ یا فارسی میں جس کو ہم یا کہتے ہیں اور واو، اگر یہ تینوں لیٹرز مثلا الف کے ساتھ یا باقی لیٹرز کے ساتھ، نیچے بھی آپ دیکھیں مثلا با میں، پا میں، تا میں، سا، تو ان سب میں بھی الف، اور اس کے بعد دوسرے ڈبے میں یا اور تیسرے ڈبے میں واو، تو ان ساروں کے ساتھ اس طرح سے الف یا واو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو ہمیں کس طرح سے ان کو پڑھنا ہے یا پرونونس کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ خوب، فارسی زبان میں جب ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہو، مثلا الف ہو یا با، تا، سا، ان کے ساتھ جب الف یا واو جب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو ہمیں اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ انشاءاللہ اس میں ہم سیکھیں گے۔ خوب، تو فارسی زبان میں جب الف کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے آ، اور فارسی میں جب الف کے بعد یا آ جائے تو ہم پڑھیں گے ای، اور الف کے ساتھ واو آ جائے تو ہم پڑھیں گے او، آ ای او۔ اس کے بعد بے کے ساتھ اگر الف ہو تو ہم پڑھیں گے با، اور بے کے ساتھ اگر یا آ جائے تو ہم پڑھیں گے بی، اور اگر بے کے ساتھ بعد میں واو آ جائے تو ہم پڑھیں گے بو، با بی بو۔ تو اس میں ہمیں تھوڑا سا کھینچنا ہے، کھینچ کے ہلکا سا پڑھنا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے وہ عربی زبان میں، قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں زیر زبر پیش لگا کے جو پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ الف یا اور واو کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں میں نے کہا تھا کہ مثلا بے ہے، با کے اوپر زبر ہو تو ہم پڑھتے با، با کے نیچے زیر ہو تو بی،
اور با کے اوپر پیش ہو تو ہم پڑھتے بو، با بی بو، لیکن فارسی میں ہم نے کہا کہ با بے بو اس طرح سے پڑھنا ہے. خوب، لیکن فارسی زبان میں جب بے کے بعد الف آ جائے تو ہم پڑھیں گے با، یا بے کے بعد یہ آ جائے تو ہم پڑھیں گے بی، اور با کے بعد واو آ جائے تو ہم پڑھیں گے بو. تو جس طرح سے عربی میں ہم زیر زبر پیش لگا کے پڑھتے ہیں، وہ یہاں پہ فارسی زبان میں الف یہ اور واو آ جائے تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے. خوب، تو یہاں پہ اسی سیکوینس کے ساتھ یا اسی پیٹرن یا طریقے کے ساتھ ہمیں باقی سارے الفابیٹس پڑھنے ہیں. خوب، تو ہم پڑھیں گے آگے با بی بو، اس کے بعد ہے پا، پا کے بعد الف ہے تو ہم پڑھیں گے با پا، پا کے بعد یا ہے تو ہم پڑھیں گے پی، اور پا کے بعد واو ہے تو ہم پڑھیں گے پو، پا پی پو. خوب، اس طرح سے آپ کنٹینیو کرتے جائیں گے، میں پڑھتے جاؤں گا، آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنی جگہ پہ پڑھنے کی. خوب، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، چھا چھی چھو. یہاں پہ چھو لکھنا تھا لیکن انہوں نے پھر سے غلطی سے مس پرنٹنگ کی وجہ سے یا لکھا ہے، یہاں پہ واو ہے تو ہم پڑھیں گے چھو. فارسی میں نے کہا کہ اس کو ہم چا نہیں پڑھتے بلکہ چھا پڑھتے ہیں فارسی زبان والے، تو اسی لیے میں بھی اس کو چھا کر کے پڑھ رہا ہوں. چھا چھی چھو، ہا ہی ہو، خا خی خو، دا دی دو، زا زی زو. خوب، یہ پیج ختم ہوا ہے. اس کے بعد جو اگلا پیج ہے یہاں پہ را سے ہم شروع کریں گے. خوب، را ری رو، زا زی زو. اس کے بعد ہے جا، فارسی میں اس کو پڑھا جاتا ہے جا، جا جی جو، سا سی سو، شا شی شو، صا سی سو، ظا زی زو، طا تی تو، زا زی زو. آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. خوب، آ ای او، غا غی غو. خوب، اس کے بعد جو اگلا پیج ہے یہاں پہ پیج نمبر 21. خوب، تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، گا گی گو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو، ہا ہی ہو، یا ی یو. خوب، تو اس کے ساتھ جو پیج نمبر 21 ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور جو جتنے بھی جو فارسی زبان میں جو الفابیٹس تھے، لیٹرز تھے الف سے لے کے یا تک، تو ہم نے ان کو اس طرح سے الف اور یہ اور واو لگا کے ہم نے ساتھ میں پڑھا، آ ای او با بی بو، اس طرح سے. خوب، تو اس کے بعد جو اگلا پیج ہے یہاں پہ ایک ایکسرسائز دی گئی ہے جو ہم نے آج تک ان 2 لیسنز میں جو سیکھا ہے، تو اس کی ہم تھوڑی ریوائز کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس پیج میں سب سے اوپر الف کے اوپر سب سے پہلے زبر لگائی ہوئی ہے، اس کے بعد الف کے اوپر مد لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ تھوڑا ٹھیک سے دیکھیں تو الف کے اوپر جو گرین کلر میں جو الف ہے اس کے اوپر مد ہے، تو ہمیں ان دونوں کو پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے الف سے لے کے یا تک دوبارہ. لیکن اس میں چونکہ مثلا اس بار ساتھ میں ہے، مثلا پہلے لیسن میں جو ہم نے سیکھا تھا الف کے اوپر زیر پھر زبر پیش لگا کے کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، اور الف کے اوپر یا الف کے ساتھ ایک الف، یا الف کے ساتھ یا الف کے ساتھ واو لگا کے کیسے پڑھنا ہے، تو ہم نے دونوں کو الگ الگ طریقے سے سیکھا تھا. مثلا زیر زبر پیش لگا کے ہم نے پڑھا تھا الف کو آ ای نا، آ اے او اس طرح سے پڑھا تھا ہم نے، آ اے او اس سیکوینس میں، با بے بو، پا پے پو اس طرح سے. لیکن جب الف اور یا اور واو جب ملا کے پڑھنا ہوتا تھا تو ہم نے ابھی آج سیکھا کہ آ ای او اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے. خوب، تو ان دونوں کو ساتھ میں ہم لے کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں ایک اچھی ایک ایکسرسائز ہو جائے. خوب،
تو ایک ریویژن ہو جائے اسی کے ساتھ انشاءاللہ. خوب تو ہم ساتھ میں پڑھیں گے، پہلے زیر زبر والے کے ساتھ، پھر اس کے بعد کھینچ کے جو ہمیں پڑھنا ہے الف یا واو ساتھ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک ڈبے کے ساتھ. خوب تو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ شروع سے. آ اے ای او او. یہاں پہ دیکھیں کیونکہ میں پہلے زیر والا پڑھ رہا ہوں، پھر وہ کھینچ کے جو پڑھنا ہوتا ہے جو آج ہم نے سکھا تھا وہ والا، تو اس وجہ سے تھوڑا سخت بھی ہے پڑھنے میں، لیکن آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنی جگہ پہ پڑھنے کی تاکہ عادت ہو جائے انشاءاللہ. خوب دوبارہ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. آ اے ای او او. خوب با بے بی بو بو. پا پے پی پو پو. تا تے تی تو سا سے سی سو جا جے جی جو چھا چھے چھی چھو چھو. آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو فارس زبان والے ہیں وہ اس کو چھا پڑھتے ہیں، چیم کو پڑھتے چھا، تو اسی حساب سے آپ لوگ بھی ابھی سے ہی عادت کریں ان کی طرح پڑھنے کی. چھا یہ لوگ پڑھتے تو ہم بھی پڑھیں گے چھا چھے چھو چھا چھی چھو اس طرح سے. خوب آگے بڑھتے ہیں. ہا ہے ہی ہو ہو. خا خے خی خو خو. دا دے دی دو زا زے زی زو را رے ری رو زا زے زی زو جا جے جی جو سا سے سی سو شا شے شی شو شو. خوب آپ لوگ کوشش کریں ساتھ میں پڑھنے کی. پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کیونکہ ہم بیسک سے پڑھ رہے ہیں شروع سے زیرو سے، تو آپ لوگوں کو تھوڑا بورنگ بھی فیل ہو رہا ہوگا، لیکن آپ لوگ صبر اور تحمل کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ لوگ پھر سے ایک بار پڑھیں تاکہ آپ کو فارسی زبان میں، کیونکہ کچھ چیزیں مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، ہماری اردو زبان کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے، تو وہ جو مختلف جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو شروع میں ہی معلوم ہوگی تاکہ آپ کو آئندہ جو ہم باقی جو کتابیں پڑھیں گے وہاں پہ پرونونس کرنے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو. مثلا ہم نے آج پڑھا کہ چیم کو یہ لوگ کیا پڑھتے چھا پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی سے سیکھنا پڑے گا، کیونکہ مثلا بعد میں جو کتابیں ہم وہاں پہ اردو زبان میں ہم پرونونس کریں گے تو اتنا زیادہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے پرونونس کرنا ہے یہ فارسی الفابیٹس کو. خوب اس کے بعد جو اگلا پیج ہے پیج نمبر 23، تو یہاں پہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. خوب سواد کا ہے یہاں پہ سوا سوے سی سو زو زے زی زو تو تے تی تو زا زے زی زو آ اے ای او او. آپ لوگ بھی کوشش کریں ساتھ میں پڑھنے کی انشاءاللہ. خوب غا غے غی غو غو. فا فے فی فو فو. قا قے قی قو قو. کا کے کی کو کو. گا گے گی گو گو. لا لے لی لو لو. مے می مو مو.
نا نا، نے نی، نو نو، وا وا، وے وی، وہ وو، ہا ہا، ہے ہی، ہو ہو، یا یہ ی، یو یو۔ خوب، اس کے ساتھ جو ہمارا یہ جو پیج ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے جو الگ الگ کر کے جو ہمیں پڑھنا تھا 2 لیسنز میں جو ہم نے سیکھا وہ ہم نے ساتھ میں ریوائز کیا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایزی ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ خوب